نیت کا معاملہ کیسا ہے؟ یہاں ہم نے دیکھا کہ ایک انسان پابندی کرتا ہے عمل کی، پابندی پر آدمی کو ثواب ملتا ہے جب وہ ایسی پوزیشن میں چلا جاتا ہے جب پابندی نہیں کر سکتا، رکاوٹ آ جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ثواب اس کو بھی ملتا ہے جو نیت سچی کرتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها، جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کا ارتکاب کرے تو اذا اراد عبدی، جب وہ کسی برائی کا ارادہ کریں تو اس کے لیے اس برائی کو مت لکھو صرف ارادے پر، جب تک کہ وہ اس کو کرے نہیں۔ مثلا کوئی انسان ارادہ کرے کسی گناہ کا، صرف ارادہ کرنے پر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ گناہ کرے نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، بندے کے لیے مہلت ہے کہ جب تک کہ وہ گناہ کرتا نہیں صرف ارادے پر وہ لکھا جاتا نہیں۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اگر وہ گناہ کر لیں تو جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی لکھو، بڑھا چڑھا کے نہیں، ایک گناہ کیا تو ایک ہی لکھو۔ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، لیکن ارادہ تو کیا، سنیما دیکھنے جائیں گے یا کوئی اور گناہ کریں گے، ارادہ تو کیا اس نے، لیکن سوچا نہیں غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، میری خاطر اگر اس گناہ کو چھوڑ دے، میری خاطر اگر اس گناہ کو چھوڑ دے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو ایک نیکی لکھو اس کو۔ گناہ کا ارادہ کیا، شراب پینے کا، جوا کھیلنے کا، کسی پر ظلم کرنے کا، بے حیائی کا ارادہ کیا اس نے، لیکن چھوڑا کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، سی سی ٹی وی کی وجہ سے نہیں، ہاں لوگوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ اگر لوگوں کی وجہ سے کسی گناہ سے بچنا اگر واقعی صحیح ہے تو من باب اولا اللہ رب العالمین کے دیکھنے سے چھوڑنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ لوگوں کا دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا معنی رکھتا ہے۔ تو میری وجہ سے اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے تو نہ صرف یہ کہ اس کا گناہ مت لکھو، نیکی لکھو۔ کیوں؟ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت عظیم وجہ ہے کہ واقعی اللہ کا اس نے پاس و لحاظ کیا، اللہ کا احترام کیا، اس وجہ سے گناہ چھوڑا اس نے، ایک نیکی لکھو اس کو۔ گناہ کی نیت کر کے نہیں کیا تو کیا لکھو؟ ایک نیکی۔ پھر وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کریں لیکن نہیں کر پائے تب بھی ایک نیکی اس کی لکھو۔ تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ آج، سوچا لیکن جو سو گیا تو فجر تک سوتا رہا، اب اٹھا تہجد پڑھنا تھا مجھ کو، رہ گئی آج کی، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ نیت سچی تھی، نیت سچی تھی لیکن نہیں اٹھ پایا، آنکھ نہیں کھلی، تو اگر اس نے نیت کی اس کو کتنی نیکی لکھو؟ ایک، اس کی نیت کی وجہ سے، چاہے عمل نہ کیا ہو۔ اس لیے آدمی کو اتنا فقیر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نیت بھی نہ کرے، اتنا کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اپنے مستقبل کے اعتبار سے اپنی نیتوں کو اچھا رکھے، کر پایا نہیں کر پایا کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم آج مر گیا تو نیتوں کے ساتھ تو مرے گا، وہ سارا ثواب تو ملے گا۔ تو ایک انسان کو نیت کے معاملے میں فقیر نہیں ہونا چاہیے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے، نیت اس کی اچھی ہونا چاہیے۔ اور اچھی نیت کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بعض اوقات اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے، اعمال کی بھی توفیق دیتا ہے۔ تو کہا کہ اگر وہ نیت کر لے بھلائی کی اور نہ کر پائے، ایک نیکی لکھو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، اور اگر نیکی کی نیت کرنے کے بعد نیکی کر بھی لیں تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا ثواب لکھو۔ جیسی نیکی اس نے کی ہے، جس لیول کی اس کی نیکی، معلوم ہے کہ ساری نیکیاں ایک لیول کی ہوتی
ایک ہی صف میں لوگ کھڑے ہیں، لیکن ایک کی نماز ہو سکتا ہے 10 گنا ملے اور ایک کو ہو سکتا ہے 700 گنا ثواب مل جائے۔ جیسی نماز ہوگی کیفیات کے اعتبار سے، سنت کی اتباع کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، ویسا اس کا ثواب ملے گا، خشوع کے اعتبار سے ویسا ثواب ملے گا۔ تو معلوم ہے کہ گناہ کی نیت کریں تو نہیں لکھا جاتا جب تک کہ کرے نہیں، لیکن نیت کر کے نہیں کرے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ نیکی کی نیت کر کے نہیں کر پائیں پھر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر نیکی کریں تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ اس کے بعد کوئی ہلاک ہوتا ہے تو واقعی وہ ہلاک ہونے لائق ہے۔ اتنا آسانی اللہ رکھے کہ گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، نیکی 10 سے شروع اور کئی گناہ، اور گناہ کا ارادہ چھوڑ دینا یہ بھی نیکی ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، اور نیکی نہیں کر پائیں پھر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اتنا آسانی اللہ کر دے تو یہ سارا معاملہ کدھر ہو رہا؟ دل میں۔ اس لیے اپنے دل کو صحیح کرنا چاہیے، اپنی انٹینشنز، اپنے مقاصد، اپنی اغراض کی تصحیح کرنا چاہیے تاکہ ہم بہت سارا ثواب حاصل کر سکیں۔ آدمی نیت کرے اگر اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور میں حفظ کر کے مروں گا۔ کیا جاتا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اللہ نے موقع دیا کروں گا میں، نیت سچی ہے اس کی، ہو سکتا ہے نہیں کر پائے، مر گیا، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہاں، اگر اللہ نے موقع دیا ٹھیک ہے، آج پیسہ تو ہے نہیں اپنے پاس، اللہ نے موقع دیا حج کروں گا، اللہ نے موقع دیا میں دین کی خدمت کروں گا۔ کتنی نیتیں آدمی کر سکتا ہے، لیکن شیطان کیا بولتا ہے؟ نہیں کر سکتا رے تو یہ کیا کرتا؟ جب کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اگر نیت تیری سچی ہے تو نہیں کر پایا کوئی بات نہیں، ثواب ملے گا تجھ کو۔ تو انسان دل کی سطح پر بہتر بنتا ہے، پھر زندگی میں بہتر بنتا ہے۔ پہلے سوچ بہتر بنتی ہے، پھر زندگی اچھی بنتی ہے۔ آپ کی سوچ آپ کی زندگی ہے۔ ہم اپنی سوچ کو صحیح کریں، اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو صحیح کریں، ہماری زندگی بہتر بن سکتی ہے۔ ہمت چھوٹی نہیں رکھنا، ہمت بڑی رکھنا، جیسا موقع ہے ویسا کوشش کرنا، لیکن دل میں عزائم اونچے رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ کروں گا۔ تھنک بگ، آدمی کو اونچا سوچنا چاہیے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔